یہ جو محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، یہی لوگ کندھے دے کر زمین کے حوالے کر کے 2-4 دن کا رونا رو کے بھول جاتے ہیں. اور ہمیں ساری عمر یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے خاص ہے. ہمارے ہونے سے دنیا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے. نو بڈی. تیرے ہونے نہ ہونے سے واللہ کسی کو فرق نہیں پڑنے والا. اللہ کے لیے آیا تو اللہ کے لیے رہ اور اللہ کے پاس جا. چھوڑ دفع کر یہ دنیا کی فکریں، جتنی ہے اس پہ خوش رہ. اگر آج تیرے پاس گاڑی واڑی نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، کل آ جائے گی. ٹینشن نہ لیا کر. گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، دوست نہیں ہے. نہیں ہے تو نہیں ہے. جو چیز ہے ہی نہیں اس کی ٹینشن کیوں لینی؟ اللہ تو ہے نا. دیکھ، تو کہتا ہے دوست نہیں ہے، اگر دوست ہوتا تو تجھے خوشی ہوتی. تو کہتا ہے گاڑی نہیں ہے، اگر گاڑی ہوتی تو تجھے خوشی ہوتی ہے نا. یعنی جو چیزیں نہیں ہیں تو ان کے بارے میں سوچتا ہے، اور جب چیزیں تمہاری زندگی میں آ جاتی ہیں تو پھر تمہیں خوشی ہوتی ہے. تو اللہ کے بندے، یہ جو اللہ تمہاری لائف میں ہے، اس تو اللہ کا بندہ ہے، یہ بات تجھے خوش کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ساری عمر کیا لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے روتا رہے گا، انتظار کرتا رہے گا؟ تو میری جان، اپنے اس لٹکائے ہوئے پیارے سے چہرے پر خوشی کے آثار لا. حیران کر دے اس دنیا کو کہ بھائی اس فقیر کو کس بات کی خوشی ہے. پریشان کر دے اس دنیا کو کہ یہ تو اکیلا ہے، اس کا تو کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا، پھر یہ اتنا خوش کیوں ہے، اتنا مضبوط کیوں ہے؟ اب انہیں کیا خبر کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، جو چھوڑ کے نہیں جاتا، جو تمہیں بہت محبت کرتا ہے، جو تم سے بہت پیار کرتا ہے. اچھا لگ رہا ہے نا سننے میں؟ یہی حقیقت ہے. سوچ، اس کا یقین تجھے کس درجے پر فائز کر سکتا ہے. سوچ، اگر تو آج یہ یقین کر لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے، اللہ میرا دوست ہے، تو کتنا خوش ہو جائے گا. اور اس خوشی میں جھوم اٹھے گا. تو ساری ٹینشنیں تیری غائب ہو جائیں گی. تو ہمیشہ رہتا ہی اس میں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں. جو ہے اس پہ فوکس کر. مسلمان ہے تو، تیرے پاس ایمان ہے، تیرے پاس اللہ کا تعلق ہے، تعارف ہے، جنت دوزخ کا یقین ہے. لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کا یقین ہی. اللہ کے بندے، دنیا ملنے کے بعد دنیا والوں میں تیری واہ واہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے مل جانے کے بعد آسمان والے بھی تیری تعریف پہ اتر آتے ہیں. خواہش ہی کرنی ہے تو کوئی بڑی خواہش کر. راضی ہی کرنا ہے تو رب کو راضی کر. ٹائم ہی لگانا ہے تو اپنی آخرت پہ ٹائم لگا، تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کما لے. کیونکہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ خالی ہاتھی تو جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر اس بات کا ثبوت دے کے جاتا ہے کہ مال و دولت کام نہیں آتا، رشتے کام نہیں آتا. ہر بندہ مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی میرے بندے، تم کہاں گزار کر آئے اسے؟ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، کیا کرتے رہے جوانی میں؟ میں نے تمہاری طرف سمجھانے والوں کو بھیجا تھا کہ وہ تمہیں سمجھائے، وہ تمہیں بتائیں کہ دنیا دھوکہ ہے، زندگی ختم ہونے والی چیز ہے. تم اس دنیا میں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو. تو آنے والے حالات کے لیے آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ وہ دن جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی جو لینتھ ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی کہ صبح آنکھ کھولی تو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد رات ہو گئی اور آپ سو لیے، پھر صبح اٹھے پھر رات ہوگی. نو وے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. کین یو امیجن؟ آپ 5 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، زمین ایک فلیٹ میدان بن چکی ہے، اور میں اور آپ اور ہم جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ رب العزت ایک ایک کو اپنے پاس بلا رہا ہے اور اس سے یہ پوچھ رہا ہے کیا کرتے رہے، کہاں گزاری زندگی. اور میں اور تم کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہو. ڈر اور خوف نے ہمیں گھیرا ہو. جب ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آئیں گے کہ اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کے حق میں ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم کے فیصلے کر رہا ہے، اور فرشتے ان لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک رہے ہو، اور میں اور تم چپ چاپ کر کے یہ دیکھ رہے ہو، ابھی ہمارا نمبر نہ آیا ہو. تو کیا میرے اور تمہارے اعمال اس لائق ہیں کہ جب اللہ رب العزت مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میرے بندے تم کیا کرتے رہے، تو کیا میں اپنے اعمال اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہوں؟ جس طریقے سے میں اور تم اپنی زندگی گزار رہے، جو اعمال ہم کر رہے، کیا یہ اعمال ہم اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ ہماری تو راتیں گھنونی، ہمارے تو دن دھوکے بازیوں میں گزرتے ہیں، زبان سے نکلنے والے الفاظ جھوٹے، دل میں پیدا ہونے والے خیالات گندے. اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندگیوں کو اندھیروں، گمراہیوں اور بے حیائیوں کے حوالے کر دیا. یار کیا ہم مریں گے نہیں؟ کیا ہم سب نے آب کوثر پیا ہوا ہے؟ تو اگر ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے نا کہ ہم نے مرنا ہے، اور دوسری جانب پھر یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور تیسری جانب اگر یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھنا ہے، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنی زندگی سوچ سمجھ کر جیوں، اپنے فیصلے اللہ کو سامنے رکھ کر کروں، اپنے اعمال پر گہری نظر رکھوں،
رک جاؤں ان تمام اعمال سے جن اعمال کو کرتے ہوئے ہمارا ضمیر ہمیں 10 آوازیں دیتا ہے کہ بھائی تو غلط کر رہا ہے، بھائی تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے، گناہ کر. لیکن ہم اپنے ضمیر کو کتنے اچھے طریقے سے چپ کروا لیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اسکوپ چل رہا ہے، دنیا کر رہی ہے، تم بھی کر لو، نہیں ہوگا کچھ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ڈوڈ، کچھ نہیں ہوگا. اب ہم میں سے بہت سارے لوگ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیک بن جائیں، حیا والی زندگی اختیار کر لیں، نمازیں پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، ڈھیر سارا نالج ان کے پاس آ جائے، ان کی زندگیوں سے حرام تعلقات، حرام ایکٹیویٹیز، بے حیائیوں والے کام، اللہ کی نافرمانیاں سب کے سب نکل جائیں. لیکن یہ چاہت جو کہ بہت اچھی چاہت ہے، محض جب تک چاہت رہے گی نا تب تک کوئی بھی بے حیا اپنی بے حیائیوں سے نہیں نکل سکتا، گنہگار گناہوں سے نہیں نکل سکتا، اللہ کے نافرمان اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آ سکتے. بس زندگی یوں ہی 2-4 اچھی سوچوں کے ارد گرد گھومتی رہے گی، ختم ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا. نیک انسان بننے کے لیے، خود کو سدھارنے کے لیے 2-4 قدم اٹھانے پڑتے ہیں. اور آج کل کے زمانے میں کہ جہاں بے حیائی کا سکوپ ہے، جہاں نفسا نفسی کی بھاگ دوڑ ہے، جہاں ٹرینڈز کو فالو کیا جا رہا ہے، جہاں چہروں کو آئیڈیالائز کیا جا رہا ہے، جہاں میٹیریلسٹک سوچ آلموسٹ سب پہ چھا چکی ہے، تو ایسے 2-4 قدم اٹھانا ہمارے نفس کو واقعی بہت بھاری فیل ہوگا. کبھی آپ کی سوچ آپ کا ساتھ نہیں دے گی، کبھی آپ کا دل آپ کا ساتھ نہیں دے گا، کبھی آپ کی ہمت آپ کا ساتھ نہیں دے گی، اور بس یہ زندگی ایسے ہی روزانہ گندگیوں میں گزرتی چلی جائے گی، اور خود کو بدلنے کے ارادے رکھنے کے باوجود ہم خود کو بدل نہیں پائیں گے. اور پتہ ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے اس مقام تک ہرگز نہیں پہنچو گے، تم نیک نہیں بن سکتے تب تک جب تک کہ ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کر دو جو تمہیں بڑی محبوب ہے، جن سے تمہیں محبت ہے. ہاں، اب ایک بے حیا انسان کو بے حیائی سے محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ بے حیائی اس کو بہت کچھ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. دولت کا حریص انسان دولت سے بڑی گہری محبت رکھتا ہے کیونکہ وہ دولت اس کا سٹینڈرڈ مینٹین کر کے رکھتی ہے، اس کی خواہشیں پوری کر رہی ہوتی ہے، اسے دنیا کا ایک بے تاج بادشاہ بنا کر رکھتی ہے. ہر چیز اس کی مٹھی میں لے آتی ہے نا. پیسہ ہوگا، اب جب چاہے جو چاہے جس ٹائم چاہے اپنی اچھی بری خواہشیں پوری کر سکتا ہے. اور اسی طرح انسانوں کی محبت جو آج کل بڑی ٹرینڈ میں چل رہی ہے، یہ جو کمبخت 3 ورڈز نے لوگوں کو پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے، آئی لو یو، آئی مس یو، پتہ نہیں کیا سے کیا. اب اس میں بھی انسان ایک دوسرے سے جدا ہونے کا جب سوچتا ہے، چھوڑنے کا سوچتا ہے، تو موت پڑ جاتی ہے. تو دنیا کی محبتوں نے نا ہر انسان کو کسی نہ کسی درجے میں گھیرا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی محبت اس انسان کو بدلنے نہیں دے رہی ہوتی، کیونکہ جب انسان بدلے گا اللہ کی خاطر تو ڈیفینیٹلی دنیا کو لات پڑ جائے گی، اس کے گناہ اس سے جھڑ جائیں گے، اس کا بے حیائی کرنے کا دل نہیں کرے گا، کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا، اللہ کے لیے رشتوں کو نبھائے گا، حلال راستوں پر چلنا شروع ہو جائے گا. تو ہمارے جو خود کو بدلنے کے ارادے ہیں نا، یہ سکے پکے ارادے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا یار کہ جو خود کو بدلنے میں واقعی سیریس ہوتے ہیں نا تو پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے. اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب آپ اللہ کے لیے خود کو بدلنا چاہ رہے ہو تو پھر دنیا کا غم کیوں کر رہے ہو؟ اگر تم یہ مانتے ہو کہ تمہارا خدا اللہ ہے، اگر تم یہ مانتے ہو کہ تمہاری دنیا کی کامیابیاں، آخرت کی کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر تو اللہ کی فکر کرنی چاہیے تھی نا. تو ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے دنیا کے چھن جانے کا، لوگوں کے ناراض ہو جانے کا، فالوورشپ گوانے کا، کچھ بھی. وہ ڈر ہمیں بدلنے نہیں دے رہا، اور اس ڈر کی وجہ سے ایک بے حیا اپنی بے حیائیوں کو کنٹینیو کر رہا ہے، ایک گنہگار اپنے گناہوں کو کنٹینیو کر رہا ہے، ایک نافرمان اپنی نافرمانیوں کو کنٹینیو کر رہا ہے، اور دل میں اللہ سے جڑنے کے جذبات ہونے کے باوجود وہ اس دنیا کو کھونے سے ڈر رہا ہے، اور اس دنیا کی فکر اور اس دنیا کے ڈر کی وجہ سے اللہ کو کھو رہا ہے. تیرے جیسے کروڑوں بھی رب کو چھوڑ دینا تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، بے نیاز ہے. لیکن اگر تجھے اللہ نے چھوڑ دیا نا تو تیرا ککھ نہیں بچے گا، تیرے سے تیرا پاگل پن کنٹرول نہیں ہوگا. یہ تو رب ہے جس نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے. وہ اللہ اگر آپ کو دنیا کے حوالے کرتا نا، یا دنیا کے حالات میں آپ کو اکیلا چھوڑ دیتا، تو یہ دنیا اور دنیا کے لوگ آپ کو کب کا کھا پی چکے ہوتے. یہ تو اللہ ہے جسے میں اور تم روزانہ اگنور کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ نہیں چھوڑ رہا. دنیا نے اس وقت جو لباس پہنا ہے نا وہ بہت اٹریکٹیو ہے. دنیا نے جو شکل اختیار کی ہوئی ہے نا اس ٹائم، وہ ہمارے ڈیزائرز کو وہاں سے ہٹ کریے کہ جہاں سے ہم بہت کمزور اور بے بس اور لاچار ہیں.
ایک گناہ تھا جس کے قریب جانے سے بھی اللہ نے منع کیا، اور یوں ہی نہیں منع کیا تھا، ظاہر ہے وہ رب ہے، بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کس حد تک ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے اور کتنی خطرناک ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، لیکن ہم تو روزانہ زنا کر رہے ہیں۔ کوئی آنکھوں کا زنا کر رہا ہے تو کوئی ہاتھوں کا زنا کر رہا ہے، کوئی کانوں کا زنا کر رہا ہے تو کوئی زنا کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی لی ہے اس بندے کی کہ جو بندہ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، زبان سے جھوٹ، غیبت، اللہ کے نافرمانی کے بول، یہ سارا سٹف نہیں نکالے گا، جبکہ شرمگاہوں کی لذت کو حرام طریقے سے اویل نہیں کرے گا، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کو سامنے رکھ کر پورا کر کے وہ لذت حاصل کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے ایسے مرد اور ایسی عورت کی ذمہ داری لی ہے کہ وہ اللہ سے ان کو جنت لے کر دے گا۔ لیکن وہی بات کہ غفلتوں کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کو خدا نہیں یاد، لوگوں کا دل تو اللہ سے نہیں جڑ رہا۔ جنت میں جانے کے جذبے تو بہت بعد میں آتے ہیں، لوگ پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑا ہونے کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو انسان کے سانسوں کا مالک ہے، جس کی مرضی سے انسان کی سانسیں چل رہی ہیں، لوگوں نے اس کے سامنے کھڑا ہونے کو مذاق سمجھ لیا، یقین ہی نہیں کر رہے، ایسے بے خوف طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ اور بھائی جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو دھوکے دے رہا ہے، جو سارا دن بے حیائیوں میں ملوث ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لاکھ دعوے کرے، یہ عاشق رسول نہیں ہے۔ ایک دن کے کسی بھی جلوس کی شرکت اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق نہیں بنا سکتی۔ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں آپ۔ صحابہ نے گردنیں کٹوا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثبوت دیا اپنی محبت کا، بیماری کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود، فاقوں کے باوجود، نماز کی پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ جان مانگ رہے تو انہوں نے جانیں دی، جب کہا کہ اولادوں کو قربان کرو، اولادیں قربان کر دی۔ اگر اونچی اونچی آوازوں سے نعرے مارنا اور سڑکوں پر ناچنا اور نعتیں پڑھ پڑھ کے پیسے جیبوں میں ڈالنا، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، پھر وہ کیا کہلائے گی جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا؟ پھر ان ایفرٹس کا کیا ہوگا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پٹ کی؟ صحابہ اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہا دے، اور اس کے باوجود وہ ڈرے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام اور اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اور تم لوگ ایک چھوٹا سا شارٹ کٹ مار کر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہو۔ آج سے پہلے جو بھی کیا تم نے چھوڑو، اس کی ٹینشن نہ لو، سب کچھ بھول بھلا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، محبت کا قیام کرو، عاجزی کا رکوع کرو، اور امید کی کیفیتوں سے اللہ کو سجدے کرو، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، جھولی پھیلاؤ، جتنا گر سکتے ہو، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ اللہ کے سامنے، جتنی عاجزی ہے تمہارے اندر ساری اللہ کے سامنے رکھ دو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ بہت بڑے بڑے گناہ لے کر آیا ہوں، اے اللہ بہت بڑی بڑی بغاوتیں لے کر آیا ہوں، جانے انجانے میں نے ہر وہ چیز کی جس سے تو نے منع کیا، کچھ لوگوں نے کروائی، کچھ اپنی مرضی سے کی، اللہ یہ چھپن چھپائی کی زندگی مجھ سے مزید نہیں جی جا رہی، میں اب تیرے سے جڑنا چاہتا ہوں، میں آیا ہوں اپنا جرم قبول کرنے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے، کیونکہ ایک آیت میرے کانوں تک پہنچی ہے۔ اور میں اگر تم سے ایک پرسنل بات شیئر کروں اپنی، جب زندگی تنگ ہو چکی تھی مجھ پر، جب لوگ نہیں سمجھ رہے تھے مجھے، جب مجھے میرے گناہ اور میرے گندے اعمال ڈرا رہے تھے، تو قرآن کی اس آیت نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ اگر یہ آیت میں نہ پڑھتا تو شاید آج میں آپ لوگوں سے یہاں بات نہ کر رہا ہوتا، اور وہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اے نبی میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، بہت بڑے بڑے لیول کے، اللہ کو ناراض کیا، جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ مت سوچنا کہ اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں خوش ہو گیا، مجھے ایک نئی زندگی مل گئی، ایک نیا راستہ مل گیا۔ تو تم بھی جاؤ اللہ کے پاس اور اللہ سے کہو کہ اللہ میں بھی گنہگار ہوں، اللہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو تجھ سے دور بھاگتے ہیں، لیکن میں آ گیا میرے رب، اب نہیں جاؤں گا، مجھے بھی قبول کر لے، یہ گناہ کیے میں نے، بس ان کو معاف کر دے۔ اللہ سے اپنا حال بیان کرو، اور جب تم معافی مانگو تو خوشی خوشی اٹھو کہ تم نے جس رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے نا، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اب یقین کرو اور اس کے بعد سے نئی زندگی شروع کرو۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ چھوڑ دو بے حیائی، چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو غفلتیں۔ کتنی دفعہ کی ہیں تم نے یہ ساری چیزیں، کیا فائدہ ملا؟ کچھ بھی نہیں، آگے بھی نہیں ملنے والا، بس پھر اپنی زندگی عبادتوں کے ساتھ جوڑ لینا۔
علم کے ساتھ جوڑنا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو بھی حالت اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر آئے اس پر صبر کرنا، اس پر راضی رہنا، اور اللہ سے کہنا کہ اللہ حالت تو بڑی مشکل ہے، لیکن اگر اس مشکل حال میں تیری رضا مجھے مل رہی ہے تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے۔ ہاں، دنیا کی پرواہ نہ کرو، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو گے تو ایک مضبوط انسان بن کر لوگوں کے سامنے آ پاؤ گے۔ اگر اللہ سے دور بھاگتے رہے تو باوجود اس کے کہ دنیا میں تمہارے نام کے چرچے ہوگے، لیکن تم اپنے آپ کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ تو بس توبہ کریں گناہوں سے، رک جائیں بے حیائیوں سے، منہ موڑیں اللہ کی بغاوتوں سے، اللہ سے دور جانے کے بجائے اللہ کی طرف آنے کی کوشش کریں گے نا کوشش۔ یہ تو نہیں کہو کہ کل سے کروں گا، پرسوں سے کروں گا، ابھی سے۔ اب اس اکاؤنٹ پر وارننگ آ چکی ہے، یہ کسی بھی وقت بلاک ہو سکتا ہے، اور میرا اور آپ کا جو کنیکشن ہے جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ دنیاوی ہے، تو ڈر اور غم اس بات کا نہیں ہے کہ اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا یا اتنے سارے فالوورز ضائع ہو جائیں گے۔ یقین کرے اتو سا بھی فرق نہیں پڑنے والا مجھے۔ ہاں، لیکن اس بات کا غم ضرور رہے گا کہ میرے کچھ چاہنے والے جو صرف اور صرف میرے ساتھ میرے اللہ کی وجہ سے جڑے تھے، کیونکہ آج کل لوگ اللہ کو اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھ رہے، اور ایسی سچویشنز میں، ایسے دور میں اگر میرے ساتھ اللہ کی نسبت سے کچھ لوگ جڑے ہیں تو میں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کا اور میرا تعلق ٹوٹے، تو میرا اور آپ کا تعلق ٹوٹے نہ، کہیں میں آپ سے غائب نہ ہو جاؤں، کہیں مجھ سے تم غائب نہ ہو جاؤ۔ تو اس نیت کے ساتھ میں نے یہ دوسرا اکاؤنٹ بنایا، اور جس کو میں نے کیپشن میں بھی مینشن کیا اور جسے میں نے فالو بھی کر رکھا ہے۔ تو اگر یہ اکاؤنٹ بلاک ہو گیا تو پھر جتنے بھی میسیجز ہوں گے یا جو بھی بات مجھے آپ لوگوں سے کرنی ہوگی وہ میں اس اکاؤنٹ کے تھرو کروں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ میرا صرف ایک اکاؤنٹ ہے، چاہے وہ انسٹاگرام پہ ہو، چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو، یا چاہے وہ ٹک ٹاک پہ ہو۔ اس کے علاوہ میرے اور کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر آج تک کسی سے کوئی ڈونیشنز نہیں مانگی، اور نہ ہی میں نے کسی کو کہا ہے کہ اس کی ہیلپ کر دے، اس کی ہیلپ کر دے۔ میرا ایک چھوٹا سا سرکل ہے، اگر مجھے ایسا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو میں ان کی ہیلپ لے لیتا ہوں جو کہ میرے کانٹیکٹ میں ہے۔ تو اگر اس طرح کے کوئی بھی میسیجز آپ کو میرے کسی فیک اکاؤنٹ سے آئے تو بالکل بلیو نہ کیجیے گا۔ جو ایک دل کی بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ واللہ میں آپ لوگوں سے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، بہت زیادہ، اور ایک ایک کے لیے یقین کریں میں دل سے چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کو جلد سے جلد اپنے اللہ کے راستے پر لے آئے، جلد سے جلد ان بے حیائیوں اور گمراہیوں کے بازاروں سے منہ موڑ کر اللہ رب العزت کے راستے پر آ جائے۔ جہاں موبائل کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں پر صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں نظروں کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں نظروں کا صحیح استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جہاں اپنی جوانیوں کو غلط کاموں میں انوالو کر کے برباد کیا جا سکتا ہے وہاں اپنی جوانیوں کو عبادات میں لگا کر پریشیس بھی بنایا جا سکتا ہے، جہاں ناچ گا کر فالورز بنائے جا سکتے ہیں وہاں اللہ رب العزت کی بات پہنچا کر، قرآن کی آیتیں پہنچا کر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں ڈیلیور کر کے بھی فالورز بنائے جا سکتے ہیں۔ ڈزنٹ میٹر، جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی کہ آپ کے ملینز میں فالورز ہیں یا آپ کے بلین میں فالورز ہیں، کوالٹی میٹر کرتی ہے کہ جو فالوور، جو بندہ آپ سے جڑا ہے، جو آپ کو فالو کر رہا ہے، جو آپ کو جانتا ہے، آپ اس کو ڈیلیور کیا کر رہے ہو، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور اس کو آپ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، یہ چیز میٹر کرتی ہے۔ تو ناچ گا کر، بے حیائیوں کو پروموٹ کر کے اور اپنے جسموں سے کپڑے اتار کر اور اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اگر میں لاکھوں لوگوں کا ہجوم بھی جمع کر لوں اور جن پر میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں، یہ میری بربادی کا سبب بنیں گے۔ اور اگر میرے ساتھ 100 لوگ جڑیں لیکن وہ 100 لوگ مجھ سے میرے اللہ کے لیے جڑیں، اگر میں اپنی مرضی سے زندگی جینا شروع کر دوں تو اپنے ہی ہاتھوں سے میں اپنی زندگی کے جنازے نکال دوں گا۔ میرے ہاتھ میں صرف دیوانگی، لذتوں اور چاہتوں کے سوا کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ میرا جو سٹرکچر ہے نا وہ ایسا ہی ہے۔ جس نے ہمیں بنایا ہے نا وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انسان جلد ملنے والی چیزوں سے محبت کرتا ہے، اور آج کل گناہوں کی لذتیں ود ان سیکنڈز مل جاتی ہیں۔ حرام پیسے سے 2-4 دنوں میں بندہ ایک لگژری لائف جینے لگ جاتا ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کر سکتے، ہمارا ہر اچھا فیصلہ ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا بھلا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی، جو میری مان کر چلا، وہ تو جنت میں جائے گا۔
لیکن جس نے میری اطاعت نہ کی، جس نے میری بات نہ مانی، میری حدیثوں کو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، روزانہ موبائل اسکرین پر ہزاروں حدیثیں اس کے سامنے آئی، لیکن اس نے صرف پڑھا، سیو کیا اور سکپ کیا، عمل نہ کیا، جس نے میری بات نہ مانی، یہ ایسا ہے جیسے اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے ہیں اور اسے سمجھا رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں کہ ایسے کرو، ایسے مت کرو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کی حدودیں ہیں، ان حدودوں کے اندر رہنا ہے تمہیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، یہ اللہ کی فرما برداری میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور اسے جنت میں جانے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ جب ہم دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو بھئی پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں۔ جس کو اللہ نے دھوکے کا گھر کہا ہے، مچھر کا پر کہا ہے، اس کے لیے تیاریاں کرنا ضروری ہے، ہو بھی جاتی ہے۔ لیکن وہ جنت جس کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی تعریف کی، باوجود اس کے کہ اللہ بے نیاز ہے، کسی سے متاثر نہیں ہوتا، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنی بنائی ہوئی ایک جگہ کی تعریف کی۔ کین یو امیجن وہ کس لیول کی ہوگی؟ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اس کو ہم بیٹھے بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے دعائیں کروا کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب بات آتی ہے ایفرٹ کی تو نہ میں کوئی قدم اٹھاؤں گا اور نہ تم کوئی قدم اٹھاؤ گے۔ آج کل پرسوں ترسوں کے چکروں میں زندگی ہاتھ سے نکل جائے گی، لیکن آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں گے ہم۔